بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، پوری دنیا میں، پورے عالم میں کم و بیش 300 سال سے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے. شیطانی چالوں میں سے ایک چال اور شیطانی حربوں میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے کہ آدمی خود غرضی کی زندگی گزارتا ہے. پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، خاندان کے غریبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، بیواؤں اور مسکینوں یتیموں کا کیا مسئلہ ہے، کتنے ہیں جو شادی کے اخراجات برداشت نہ کر جنہوں نے غلط راستہ اپنا دیا، کتنے ہیں جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، کتنے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. ہم کو ہمارے گھرانے سے مطلب ہے. جتنی بھی یہ دعوتیں ہوتی ہیں، گھر کی ٹھنڈی کا، برتھ ڈے کا، اینیورسری کا، یائے کے ولیمے کا، نکاح کا، شکرانے کا، کھانے تو اتنے ہوتے ہیں کہ 25% کھا کر 75% پکانے والے، شادی محل کے اسٹاف والے، اغل بغل کے لوگ آ کر اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. تب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ حاجی صاحب بڑی زبردست دعوت کیے. یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ دکھاوے کے لیے اور شیطانی فہرست کے اندر اپنا نام لکھانے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کوئی آدمی اس کی مخلوق کو خوش نہیں کر سکتا.
سسرال کے گھرانے والے کہتے ہیں فیشن کا برقع لو اور چہرہ کھلا رکھو، میک اپ کی چیزیں استعمال کرو۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے بھویں اپنے چہرے کے بال کو تراشتی ہے، اور لعنت ہے اس پر جو وہ یہ کام کرنے والی عورت ہے، کٹنگ کرنے والی، بیوٹی پارلر چلانے والی۔ اب یہ کام کر کر اللہ کی نگاہ سے گر گئے، نبی کی نگاہ سے گر گئے، اب کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی یہی کہے گا دیکھو صاحب اتنے بچوں کی اماں ہے اور میک اپ آج تک گیا نہیں۔ ہرگز اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی مخلوق ہماری تعریف کرے، وہ تعریف بھی کرتے ہوں گے اگر کوئی بہت اچھے لگ رہی، سندر لگ رہی، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے آپ کی عمر 15 سال ہے، 20 سال ہے، وہ کسی غرض سے کرتے ہیں، قرض لینا ہے، کرایہ کم کرانا ہے، یا ہے کہ ان کا خامن گورنمنٹ محکمے میں اور کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، وہ نکالنا ہے۔ بے وجہ آدمی آج اتنا خود غرض ہو گیا، بے وجہ سلام بھی نہیں کرتا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی گاڑا سلام کرے بہت زور کے ساتھ السلام علیکم، تو سمجھنا کہ آ گئی خرابی۔ اب بغیر مطلب کے یہ گاڑا سلام بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلام کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پہنچا دے گا۔ یہ بندوں کو خوش کرنے کی جو حالتیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بیوی خاوند کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ خدا رسول کے احکامات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر خاوند بیوی کو خوش نہیں کر سکتا۔ یہ جو پیلس گروہ کے اندر بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اور مصیبت یہ ہے میری مائیں اور بہنیں خاص طور سے یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا گواہ کسی کو نہ بنائیں۔ فقہاء کرام علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو دھڑنے سے فخر کے ساتھ، شان پتی کے ساتھ 11-12 بجے پانی گینی نہ کر، وضو کر کر، بالوں سکھا کر وہ پڑھے، اور یہ دل میں ارادہ ہو کہ گھر والے کہے کہ صاحب بھورانی دیکھو فجر مس ہوگی تو بھی چھوڑ رہی نہیں، قضا نماز پڑھ رہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو لوگ دیکھیں گے کہ یہ نماز کو قضا کی ہوئی ہے، وہ قیامت کے دن وٹنس بن جائیں گے، گواہ بنیں گے کہ سب کچھ صحیح رہتے ہوئے گھر میں گیزر ہے، گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، ٹائم ہاتھ کے اندر ہے، خالی غفلت کے واسطے اتنی ٹھنڈ میں کون اٹھیں گا، صبح کو بچیاں کو ریڈی کر کر بھیجنا، خاوین کا توشہ تیار، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو الگ سے چھپ کر، ڈر کر، مر کر نماز پڑھ لے، کیونکہ اگر گواہ ہو گیا انسان، اور یاد رکھو بابا بیٹے کے کام نہیں آتا، بیٹا باپ کے کام نہیں آتا، کفن کی گھاٹی لگ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ جمعہ میں آیا تھا، شاید آپ سنے نہیں سنے معلوم نہیں، کیونکہ 2-4 جگہ جب بیان ہوتا ہے تو ذہن میں نہیں رہتی بات کہ یہ بات ہم نے بتائی اس جگہ ہے یا اس جگہ ہے۔ خیر سن لیں، ایک خاوند جہاد کے سفر پر گئے اور بیگم کو تاکید کر کر گئے کہ میرے آنے تک اپنے والدین کے، اپنے ابا کے، اپنی اماں کے گھر کو نہیں جانا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ان کے سفر پہ نکلنے کے بعد والد کی طبیعت، ابا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی،
خراب ہوتے 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 یہاں تک کہ سکرات الموت کے اندر آ گئے، بستر مرگ پر آ گئے۔ اب یقین تھا کہ کچھ گھنٹوں کے کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ شیطان نے کہا، دل کے اندر وسوسہ ڈالا، ارے انہیں دل لے کر بیٹھا کیا؟ وہ انٹرنیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ اور جاسوسوں کو رکھنے کا، مخبروں کو رکھنے کا زمانہ نہیں تھا۔ کرامن کاتبین چوری نہ بتا دیں گے، جا کر چپکے سے دیکھ کر آؤ۔ پھر قدم بڑھتا، پھر قدم پیچھے کر لیتے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس کائنات میں اگر کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کرے، کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف فرماتے ہیں مگر شرک کو معاف نہیں کرتے۔ پھر وہ قدم تقوی طہارت کی بنیاد پر رک جاتے ہیں۔ خیر، اب تک کر کر وہ سوچتی ہی رہی جانے کے لیے، لیکن ایک دن انتقال ہو گیا۔ اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب انہوں نے بغیر قابل کی اطلاع پہنچائے بغیر نکل کر بے قابو ہو کر، پھر باپ کو کون قبر کھود کر اس کی زیارت کرے گا؟ آخری دیدار کر لیں گے۔ عورت چلی گئی۔ مجاہد جو اس کا قابل تھا، غازی جہاد میں جو گیا ہوا تھا، اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تیرے اوپر 3 طلاق۔ اب وہ چلی گئی، اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکی، قابو میں نہ، کون کرتا ہے؟ بابا کی لاش جا رہی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی ہے، اور پھر کوئی اور چانس نہیں، ہاسپٹل میں ہے، چلو پھر گھر کو یہ صحیح ہو کر ڈسچارج ہو کر آ جائیں گے۔ خالہ کے گھر ہے، نانی کے گھر ہے، دادی کے گھر ہے، وہاں سے گھر آ جائیں گے۔ عالم برزخ میں جا کر کیسے آئیں گے، اور عالم برزخ میں زندہ کیسے پہنچے گا؟ بے قابو ہو کر قدم بڑھ گئے اور دیکھ کر آ گئے۔ اب جب یہ لوٹے، ان کے خاوند اللہ کے راستے کے مجاہد تھے، غازی تھے، انہوں نے بتا دیا صاحب کہ مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اوہ، تم نے کیا کر دیا یہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ اگر گئے تو 3 طلاق ہوگی۔ طلاق دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک صریح واضح الفاظ میں ڈائریکٹ طلاق دی جاتی ہے، جیسے کہ خاوند نے بیوی سے کہا کہ تجھ پر 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، جتنے کہے گا اتنی طلاقیں اس پر پڑ جائیں گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی شرط کے ساتھ اٹکا دیا جائے، معلق کر دیا جائے۔ اگر تو تیرے بیٹے کے گھر گئی، بھائی کے گھر گئی، باپ کے گھر گئی، یا فلاں دکان سے تو نے سودا لیا، یا فلاں خاندان کا آدمی جو فاجر، فاسق، گندے خیالات کا ہے، اس سے بات کی تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ اگر اس نے کر لیا تو طلاق ہو جائے گی، اگر نہیں کیا تو موت تک یہ شادی یوں ہی چلتی رہے گی۔ اب منع کیا تھا اور کہا کہ جائے گی تو 3 طلاق۔ اب گئی باپ کے گھر تو سارے علاقے کے علماء نے کہا کہ طلاق ہو گئی، اب عزت گزار کر عورت دوسرا خاوند کر لے سکتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ چلو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلیں گے، وہ ضرور اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ دنیا کے اندر 1/3 آبادی حنفیوں کی ہے۔ حرم مکی میں پہلے بھی 4 مصلے لگتے تھے۔ اللہ کے کعبے کے 4 کونے ہیں، ایک ابو حنفیوں کا، ایک شافیوں کا، ایک حنبلیوں کا، ایک مالکیوں کا۔ یہ ترکی پلیٹ کے اندر ہوتا تھا۔ ترکیوں سے جب سعودیوں نے، آل سعود کے خاندان نے لڑائی لڑ کر سعودی عربیہ پر قبضہ کر لیا تو وہ چیزوں کو ہٹا دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں جو بڑے صحابہ کرام
اور ازواج مطہرات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مدفون ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی گنبدیں بنی ہوئی تھی، اس کا قلعہ کما کر دیا، پتھروں کو نکال دیا۔ وہ ان کا عبد الوہاب نجدی ہیں بزرگ، ان کے وہ ان کو فالو کیا کرتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ کوئی بری چیز نہیں، وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہابی اس کو ماننے والے کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بہت اونچا مقام ان کو نصیب فرمایا، تقوی، طہارت، بزرگی۔ ایک بات یاد رکھیں، علم دین بغیر تقوی کے مل نہیں سکتا۔ علم دین کے لیے تقوی طہارت کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی انٹرسٹ کا مال بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، نماز بھی چھوڑ رہا ہے، داڑھی بھی نکال رہا ہے، پردے کو بھی ختم کر رہا ہے، اور گھر کے اندر ہوم تھیٹر بنا کر رکھا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے شب برات میں صلاۃ الحاجت پڑھی، میری چٹھی نہیں اٹھی، میری لاٹری نہیں نکلی۔ رات بھی برا ہی سوچتا ہے۔ حرام لقمہ اگر ڈاؤٹ فل بھی ہو، یعنی اس کے بارے میں گارنٹی نہیں کہ 100% حرام ہے، ذرا شک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے کچھ پینے کے لیے دیا۔ وہ زمانے کا سب سے بہترین جو شربت ہوتا تھا وہ شہد کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر شہد ہوتا ہے، کھجور ہوتا ہے، سرکہ ہوتا ہے، اس گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ کھجور، سرکہ اور نبیذ تمر جس کو کہتے ہیں وہ، یہ سب چیزیں سنت ہیں گھروں کے اندر رکھنا۔ تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ مسئلہ گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرام تو ڈائریکٹ بہت دور کی بات۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، کیا صاحب فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، مسجد کی جگہ پر فلاں چیز بنائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے بندے تو 1 قدم آ، میں 10 قدم آؤں گا، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ زبیدہ ایک نہر بنائی گئی، ہارون رشید کی اہلیہ کا نام زبیدہ ہے۔ اپنے محل کے اندر انہوں نے عورتوں کے جو رہنے کی جگہ ہے، جو عورتیں کلام پاک کی حافظہ قاریہ ہوتی ہیں، ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا۔ وہ زمانے میں ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، ساؤنڈ باکس نہیں تھا۔ ایک کی ڈیوٹی 9 سے 12 تک، پھر 12 سے 2:30 تک، پھر 2:30، سب کو الگ الگ۔ ان کا کام یہ ہے کہ کلام پاک کی وہ تلاوت کرتے رہے۔ اور مردوں کے اندر حفاظ کرام قاریوں کو رکھ دیا گیا کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ اور اس میں سعودی کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، اب الحمدللہ دور دراز سے لایا جا رہا ہے اور سمندر کے پانی کو فلٹر کر کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک نہر بنائی عرفات کے میدان کے پاس، وہ آج بھی اس کے کچھ اثرات باقی ہیں، نہر زبیدہ۔ کہاں اتنا دور دراز ملک اور کہاں سعودی عرب کئی سالوں کی محنت و مشقت کے بعد نہر بنائی، اور بہت اونچے اور تاریخی ہسٹوریکل کارنامے ہیں زبیدہ کے۔ اللہ بڑی رحمت کرے، درجات بلند کروائے۔ انتقال ہوا تو خواب کے اندر ان کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے پوچھا کہ قبر میں کیا ہوا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کا کیا مسئلہ ہوا۔ کہنے لگی تو وہ، اور پھر سہیلیوں نے کہا تجھے کیا بھی مسئلہ نہیں، تو جو ہے زبیدہ نہر بنا ڈلی ہے حاجیوں کے لیے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے۔ ایک
فاحشہ عورت، بدکار عورت خدیا کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے، تو نمازیوں کو، صحابہ کو، پیغمبروں کو اور قریشی خاندان کو تو نے پانی پلایا ہے؟ کہا کہ اللہ نے وہ سب پوچھا ہی نہیں، میں جھولا جھول رہی تھی عصر کی نماز کے بعد اپنے گارڈن میں، اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹا سا گارڈن رکھتے تھے لوگ اور باغ رکھتے تھے، سوئمنگ پول ہوتا تھا، باحیا لوگوں کے گھروں کے اندر حیاداری پردے کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی اور جیسے ہی اذان شروع ہوئی میں جھولتے ہوئے میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا، جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوئی تو جھولا جو آگے بڑھ رہا تھا میں نے پیچھے نہیں کیا، اور جو پیچھے کی طرف تھا تو آگے نہیں کیا۔ اذان کے احترام میں فوراً میں نیچے کود پڑی جھولے سے اور سر پر دوپٹہ ڈال لیا۔ وہ ہوا کے جھونکوں سے کبھی کبھی نکل جاتا تھا، وہ اذان سے پہلے بھی نکلا ہوا تھا، یہ نہیں کہ وہ سر کو کھلا رکھتی تھی، ایسا ہوا اتفاقی طور پر۔ کہا کہ زبیدہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے ہزاروں لاکھوں غریبوں کی مدد کی ہے، چولہا جلایا ہے، بیواؤں مسکینوں یتیموں کی مدد کی ہے، اور مکے کے لوگوں کے لیے پانی کا نظم کیا ہے۔ معمولی بات نہیں، اس زمانے کے اندر اتنے لمبی مسافت سے نہر کو لا کر سعودی کے اندر رکھنا۔ تو زبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا، کچھ بھی اللہ نے کہا نہیں، کہا کہ اذان کے وقت تم نے اذان کے احترام میں جھولے سے جو نیچے آ کر سر پر دوپٹہ ڈالا اذان کے احترام میں، اللہ فرماتے ہیں یہ ادا زبیدہ مجھے اتنی پسند آئی، اس کے بعد میں نے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کے صدقے میں تجھ سے عذاب قبر اٹھا لیا، عذاب محشر اٹھا لیا، عذاب صراط، عذاب جہنم سے نجات۔ کارنامے کتنے بڑے، کروڑوں روپے کے کارنامے انجام دیے، لیکن ایک اذان کے احترام پر اللہ تعالیٰ نے بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں رحمت کروا دی۔ تو بہرحال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، کہا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ اب لوگوں نے کہا جب ایک جگہ دو چار ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو ڈرم کرتا ہے، بخار کو گئے ایک جگہ کم نہیں ہوا دوسری جگہ، لاؤ چیٹی دکھاؤ، چیٹی دکھائے، ارے کون لکھتی ہے سو یہ بخار میں یہ نہیں چلتا، دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں، ایک ہوٹل والے دوسرے ہوٹل والے کی نفرت پیدا کرتے ہیں، ارے وہاں کہیں کو گئے صاحب، یہاں سستا بھی ہے، گرم بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو فقہا تھے، جو علماء تھے، جو دینی مسائل کو بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا لو صاحب اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان میں خود پھنس گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر باپ کے گھر جائے گی تو تجھے 3 طلاق۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ باپ کے گھر گئی اور جنازہ دیکھا، موتا کو دیکھا، کفن کو کھول کر باپ کے چہرے کو دیکھا، اور یہ کیسے آدمی ہیں، ہم دھرم آدمی، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو علاقے کے جو فقہا تھے، علماء کرام تھے، مفتیان نظام تھے، مسئلے بیان کرنے والے جو لوگ تھے، مدارس والے، کہا ان سے جا کر ہم ملیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کل یا آج کب کسی موقع پر سب لوگ مسجد میں یا کسی کھلی جگہ پر جمع ہو جائے، میں اس مسئلے کی وضاحت کروں گا۔ تم کیا کہتے ہو؟ یہ عورت گھر گئی اور اس پر 3 طلاق پڑ گئی؟ میں کہتا ہوں کہ طلاق نہیں پڑی۔ تو لوگ حجت کرنے لگے، حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس نے صاف کہا کہ باپ کے گھر جاؤ گے تو 3 طلاق، اور یہ گئی، دنیا نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، کرامن کاتبین نے دیکھا، اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے ہٹ درم آدمی ہیں، بڑے ضدی آدمی ہیں۔ خاتون کو پردے میں لانے کا حکم دیا۔ خاتون آئی اور اس سے کہا کہ تمہارے خاوند نے تم سے کیا کہا؟ کہا کہ باپ کے گھر نہیں جانا، اگر جاؤ گی تو 3 طلاق۔ تم گئی تھی،
کہا کہ ہاں گئی تھی نہیں، باپ مر گیا تھا، کہا کہ طلاق نہیں ہوگی۔ پھر لوگ ہائے 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 شور مچانے لگے۔ اس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، قاضی سے پوچھا کہ تم نے کیا جملے ادا کیے؟ اس نے کہا کہ تمہارے ابا کے گھر تم جاؤ گے تو تم پر طلاق۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باپ جب زندہ تھا تو اس کی ملکیت میں گھر تھا، مر جانے سے، موت کے آ جانے سے ملکیت اس کی نکل گئی اس سے، اب وہ باپ کا گھر نہیں رہا، وہ وارثوں کا گھر ہو گیا۔ شریعت کے اعتبار سے اور وصیت کے حساب سے وہ مال گھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس کے حق میں تو صرف قبر ملے گی۔ تو یہ جو اکابرین ہیں ہمارے علماء اور فقہا، اتنی باریکیوں کو دیکھ کر مسئلے بیان کرتے ہیں، تو تب لوگوں نے کہا اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے، علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے تقوی طہارت کے اثرات ہم پر مرتب فرمائے۔ تو آدمی بزرگ ہوتا ہے، تقوی طہارت اور حلال کی روزی کھاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دین کی سمجھ مرحمت فرماتے ہیں۔ کوئی ایم ایل اے بنے کی، کاؤنسلر بنے کی، چیف منسٹر بنے کی، وزیر اعلیٰ بنے کی، وزیر اعظم بنے کی، وہ سوئس کے سوئٹزرلینڈ کی بینک کے اندر کھاتا کھولیا کی، یا سونے کی اینٹیں ٹوائلٹ کے اندر چھپا کر رکھا کہ نہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین میں سمجھ مرحمت فرماتے ہیں، اور جس کے دین میں سمجھ نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ ایک دسترخوان کے اندر روح افزا رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، اسی دسترخوان کے اندر ایک پیالہ ہے جس کے اندر گندا پانی ہے یا استنجا ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی شربت کا استعمال کرے، زمزم کا استعمال کرے، چائے کا اور دودھ کا استعمال کرے۔ وہ اگر گندے پیالے کو، نالی کے پانی کو پیتا ہے، خطرات اس کے اندر استنجے کے گرے ہوئے ہیں اس کو پیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ عقل پر اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا لگ چکا ہے۔ ایک لقمہ ڈاؤٹ فل اگر جسم میں آ جاتا ہے، جب تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو جب کبھی بلایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی گئی، اللہ نے ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ جنگل میں ڈاکو آئے، مال چھنا لیا، ایک بزرگ سے چھین لیا، اور پھر کہنے لگے ہم تم کو ذبح کر دیں گے۔ تو شاید کہنے لگے بھائی میں غریب آدمی ہوں، میری بیوی بچے ہیں اور ان کے کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں، مال ہے نا لے لو، کئی کو مارتی مجھے کیا فائدہ مجھے، نہیں تم جا کر ہماری شناخت بتا دو گے، حکومت والے ہم کو گرفتار کر کر جیل کے اندر بھیج دیں گے۔ نہیں صاحب ہم وعدہ کرتے ہیں، مانا نہیں۔ بات کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو مارنا ہی ہے، مجھے صرف ایک چھوٹی سی اجازت دے دو کہ 2 رکعت صلاۃ التشکر، صلاۃ الحاجت میں پڑھ لوں نماز۔ ہاں جلدی جلدی پڑھنا، ہمارا دوسرا کام ہے۔ اب نماز پڑھی، سجدے سے اٹھ کر جو دیکھا تو یہ خود ان کے گردن کو اڑا کر زمین پر ان کی لاشیں 2 ڈاکوؤں کی پڑی ہیں۔ کہا کہ اللہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے غیبی حافظ سے، فرشتے سے ندا لگائی، اے بندے مصیبت کے اندر جب تو نے ہمیں یاد کیا اور کلام پاک کی آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ ہماری آہوں کو سننے والا، پریشانیوں کو سننے والا؟ میں یہ آیت جب پڑھا تو اللہ تبارک تعالیٰ جوش میں آ گئے، ان کا رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور 2 فرشتوں کو بھیج کر ان کا قتل کرا دیا۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں سمندر آ گیا تو پھر لوگوں سے، مجاہدوں سے کہا
کہ تم اپنی جو کشتیاں ہیں جلا دو تاکہ واپس آنے کا خیال نہ ہو. گھوڑوں پر بیٹھ کر سمندر کے راستے سے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا اللہ نے مدد نہیں کی؟ جس دریا سے گئے ان کو اور بنو اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بچا لیا. اسی راستے سے یہ لوگ گئے. فرعون تو اس کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اس کا لشکر سمندر میں ڈوب گیا. شروع میں حالات سب کو آتے ہیں، لیکن کہاں اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں فرمائی. صحابہ کرام جہاد کے اندر تشریف لے جا رہے تھے. راستہ بڑا سنگین تھا، سخت ترین گرمی لو چل رہی تھی. پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا. سمندر راستے میں ملا تو یہ لوگ وہاں گئے کہ یہاں کچھ کام کر لیں گے. یہ بڑی مچھلی ان کو ملی اور اس کو تقریباً تمام صحابہ نے آگ جلا کر پکایا اور اس کو کھائے. اور وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے منہ کے اندر جو ہڈی تھی اس کو ریت پر بالوں پر رکھتے ایسا لگتا کہ سیمنٹ کا ایک پل بنایا گیا ہے. اس کے بعد تھوڑا مچھلی کا گوشت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اللہ تعالیٰ جانوروں کو روزی دیتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، امتیوں کو کیوں اللہ تعالیٰ روزی نہیں دیتا؟ کہاں اللہ نے ہمیں مایوس رکھا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ایک حرام کا لقمہ ڈائریکٹ نہیں، ڈاؤٹ فل لقمہ اگر پیٹ کے اندر جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بڑے مفتیان کرام میں ان کا شمار ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک درزی سے اپنا چھپا یا یہ سمجھے کہ شرٹ یا عورت یہ سمجھے کہ اس کا فراق جمپر جو بھی ہو وہ سلایا اور اس نے شرط رکھی کہ جیب بھی اس کے اندر ہوگا. اب کپڑا اتنا چھوٹا مختصر تھا کہ جیب کے لیے کپڑا بچ نہ سکا. اسی ٹائپ کا کپڑا، اسی کلر کا کپڑا، اسی کوالٹی کا کپڑا ایک دوسرے کسٹمر نے جو ہے اپنا کپڑا یا اپنی بیوی کے لیے یا اپنے لیے کچھ بھی بنایا ہو، لیکن جیب کے لیے ٹکڑا کپڑا بیکار پڑا تھا. اب وہ آدمی جس نے سیم کلر کا، سیم کوالٹی کا کپڑا دے کر درزی سے سلا رہا تھا، اس کو چنگیوں کی ضرورت نہیں. اب اللہ نے اسے بہت نوازا. وہ نہ پوچھنے والا نہ ٹیلر دینے والا، وہ جھاڑ کر کچرے میں ڈال دیتا. اتنا جیب کے ٹکڑا کیا کام آتا ہے؟ اب جب اس نے تقاضا کیا کہ مسواک رکھنا ہے، قلم رکھنا ہے یا کچھ بھی رکھنا ہے، رومال وغیرہ، آپ جیب سی کر دیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ کپڑا لاؤ. ایک جیب کے ٹکڑے کا کپڑا کہاں سے ملتا؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو وہ جو کپڑا بچا ہوا تھا دوسرے کا اور وہ بیکار تھا، وہ مٹی میں ڈالنے کے لائق تھا، باہر پھینکنے کی، اسکراپ میں پھینکنے کے لائق تھا، اس کپڑے سے انہوں نے جیب سل دیا. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا پہن کر جیب کا جب کبھی نماز پڑھے گا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. حالانکہ وہ پوچھنے والا نہیں، وہ بازار میں بکنے والا نہیں. انہیں نے ٹیلر کیا کیا؟ بغیر پوچھے کہ پھینکنے والا کپڑا ہے، سل دیا. تو یہاں تو صاحب ماڈی کیس کے اندر گھروں کا سلسلہ چلتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تو یوں کہتا ہوں کہ کسی سمندر کے پاس کوئی جزیرہ ہو، سمندر کے بیچ میں پتھر کا بنڈا ہو یا تھوڑی سی زمین ہو، وہاں نہ کرنٹ ہو، نہ پانی پینے کا ہو، نہ کھیتی باڑی ہو. کچھ لوگ وہاں پر بستے ہیں مسلمان اور مدرسہ مسجد چلاتے ہیں اپنے لوگوں کو جزیرے کے دین سکھانے کے لیے. ترکاری وغیرہ ضروریات زندگی کا سامان لے لیں. اس جزیرے سے کشتی نکلتی ہے، ساحل تک پہنچتی ہے اور ساحل تک جا کر وہ سامان لے کر آ جاتے ہیں. تو ایسے جزیرے کے اندر بھی اگر کوئی مشتبہ لقمہ کھاتا ہے، حرام کا لقمہ کھاتا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے. وہاں بھی اللہ دعا سنتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. کیسے نکلے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح پڑھنے لگے. اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو دکھوں سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کی اسی طریقے سے مدد کیا کرتے ہیں. کہاں اللہ نے نہیں سنا؟ سمندر میں گاڑیاں گھوڑے چلائے تو وہ چل کر چلے گئے. رومیوں کا لشکر اس زمانے میں، روم ایک پاورفل طاقتور، جیسے آج کا ماسکو ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، وہ زمانے کا روم نمبر 1 تھا ورلڈ کے اندر. 90,000 کی فوج، صحابہ کرام کی 30,000 کی فوج، چنے چاپنے پر مجبور کر دیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. بدر کی سرزمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا. جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگیوں میں وہ موقع لائے ضرور کہ جب جو ہے ہم بدر کے میدان کو دیکھیں، نبی کے روزے کو دیکھیں، اللہ کے کعبے کو دیکھیں، مینا کو دیکھیں، مزدلفہ کو دیکھیں، صفا اور مروہ کو دیکھیں. اگر اس میں دنیا بھر گھوما پھرا، حجر اسود کو نہیں دیکھا، اللہ کے کعبے کو نہیں دیکھا، نبی کے روزے کو نہیں دیکھا، گنبد خضرا کو نہیں دیکھا، ریاض الجنہ کو نہیں دیکھا، تو اس نے کچھ بھی دیکھا نہیں ہے. تو مشتبہ جو لقمہ ہوتا ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کیا. رات کا اندھیرا، سمندر کے اندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تسبیح ہمارے اوپر بھی حالت آئے، پریشانی آئے، کوئی تکلیف ہو، کسی کے آپریشن کا مسئلہ ہو، فرض کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، لگ رہا ہو کہ سروں کے اوپر مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، قضاوت کا مسئلہ ہو، کورٹ کا مسئلہ ہو، درود پاک پڑھنا اور یہ پڑھنا لا الہ الا انت. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم جو ہے ان سے غم کو دور کر دیا. جیسا کہ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی. صحابہ کہتے ہیں کہ تلوار ہم اٹھاتے، مارنے سے پہلے منڈی دھڑ سے الگ ہو کر زمین پر گر جاتی. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو تلوار مارے بھی نہیں اور اس کی منڈی کٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی 100 فرشتوں کو گھوڑوں کے اوپر بٹھا کر آسمان سے زمین میں جنگ کرنے کے لیے بھیجا. اللہ تو اور یہ بھی کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیں گے مصیبتوں سے. حضرت یونس علیہ السلام کئی دن کئی رات مچھلی کے پیٹ میں رہے. اسکن کی ذرا سا فرق آ گیا تھا. سمندر کے کھارے پانی میں اگر کوئی آدمی ڈوبا رہے تو اس کا اسکن چلا جاتا ہے. تو پھر جب یہ ساحل پہ پہنچے، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. تو وہاں کدو کی بیل تھی اور وہاں ایسے درخت تھے کہ ان کے پتوں کا رس اگر حضرت یونس علیہ السلام اپنے جسم پر لگائیں گے تو ان کی طبیعت اچھی ہو جائے گی اور ان کا جسم جو ہے پھر پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائے گا. کس پیغمبر کو اللہ نے ہاتھ چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالتیں آئی لیکن فتوحات بھی تو آئے، اللہ کی مدد بھی آئی، اللہ کی نصرت بھی آئی. ابو جہل کئی مرتبہ کوشش کیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ جو ہے کمبخت مسلمان بڑا سر اٹھا لی، میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دوں گا. اب نماز کی حالت میں وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے نظارے میں ایسے ڈوب گئے جاتے ہیں کہ دنیا کا اتا پتہ نہیں. وہ گیا مارنے کے لیے حرم کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک چیخ مار کر واپس آ گیا. لوگوں نے کہا کہ بڑا بہادر بنتا ہے تو روڑی بنتا ہے، فرعون بنتا ہے، اور وقت کا جو ہے سخت پہلوان اپنے آپ کو بتاتا ہے.
اور صاحب کو نہتے نماز کی حالت میں کہا کہ اگر میرا ایک قدم آگے بڑھتا مجھے لگ رہا تھا کہ جہنم کا منہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت کرا رہے ہیں، میں ایک قدم آگے بڑھتا وہ جہنم کی آگ جلا کر ہمیں بھسم کر دیتی۔ بہت سالی ہوئی، مکے کے تمام قبیلے کے لوگوں نے، فرقے کے لوگوں نے اور گاؤں کے لوگوں نے آ کر اللہ سے دعا کی، بتوں کو سامنے رکھ کر، اللہ پانی دے دے، پانی دے دے۔ کہاں سے ہوگا جب یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ان پر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پریشان مکہ، کفار مکہ سے پوچھا کیا حالت ہے؟ کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ کہا کہ اگر میں دعا کر دوں تو سب کھلا کر ہنسے، لو صاحب ابو جہل فیل ہو گیا، ابو لہب فیل ہو گیا، عتبہ شیبہ، کفار مکہ، سرداران قریش، کروڑ پتیاں ہار گئے، اور یہ بچہ عبداللہ کا، آمینہ کا لال، یہ پانی لائے گا، تم کو پانی سے مطلب ہے؟ تو اس کے بعد کہا کرو دعا کرو۔ اب تو موقع ہاتھ میں تھا، ریموٹ ہاتھ میں تھا، کمان ہاتھ میں تھی، تم لوگ پیچھے چلو، میں آگے رہوں گا دعا کرنے والا۔ آپ نے بادلوں کی طرف نگاہ کی، رحمت والی، اور اللہ سے دعا کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ ابھی چھوٹنے نہیں پائے تھے دعا سے، دعا کر کر ہاتھ نیچے نہیں آ پائے تھے، بادل گڑ گڑایا، گرجا، اور پھر حرم مکی کے اندر مکہ مکرمہ میں خوب برسات ہوئی، اور پھر لوگ سیلاب ہوئے اور پانی کو اشتاق کر لیا۔ کوئی نہیں بتا، ہمارے ہجرت کے موقع پر ہمارے سور کے اندر ایک مکڑی کے جالے سے نبی کی حفاظت فرمائی، ایک کبوتر کے انڈے سے نبی کی حفاظت فرمائی، اور یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ آپ کو چلنے میں تکلیف ہوتی بول کر آدمی ویسے ہی نہیں جا سکتا، اب پھر موڑے پر اٹھا کر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں گے تو آپ کے قدموں کے نشانات جو بالوں پر پڑیں گے، اتنے چالاک تھے اور اتنے ماہر تھے کہ قدموں کے نشان سے آدمی کو معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا مدینے کو، الٹی طرف گیا تاکہ دشمن ہمیں پہچان نہ سکے، ہماری چال کو سمجھ نہ سکے، لیکن کسی طریقے سے معلوم ہو گیا اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو قریب میں آیا سراقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرا گئے، ڈر گئے، فرمایا اللہ کے نبی ڈر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کلام پاک میں بیان کیا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور اس حالت میں جب حضرت ابو بکر صدیق کو غم ہوا، دکھ ہوا، درد ہوا، اتنی بڑی تدبیر اتنے مشکل سے یہاں ہم نے آپ کو چھپا رکھا تھا، تو سراقہ آگے بڑھنے لگا، گھوڑے کی اور اونٹوں کے پیر، ان کے کھر اندر سے بیٹھ کر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، ان کا بی پی ریز ہو گیا، پسینے میں شرابور ہو گئے، اپنی جان کی فکر نہیں، میرے محبوب کا کیا ہوگا؟ آپ گود میں آرام فرما رہے تھے، تمام سوراخوں کو اپنی چادر ٹکڑے ٹکڑے کر کر بند کر دیا۔ پہاڑی علاقہ ہے، سوراخوں میں کہیں بچھو نہ رہ جائے، سانپ نہ رہ جائے، زہریلے کیڑے نہ رہ جائے، میں 100 مرتبہ مر لوں گا لیکن ایک دکھ نبی کو پہنچانے کی کوشش میری ہوگی کہ دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ تو سارے کپڑے کے سوراخیں بند ہو گئی، کپڑا پورا ختم ہو گیا، تو اپنے پیر کا حصہ اس گڑھے کے اوپر رکھ کر آقا بڑے تھکے ہوئے تھے، گود کے اندر آپ کا سر مبارک رکھ لیا۔ علماء کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا آسمان کے فرشتوں کو کہ رحل میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سراقہ کی آواز کو، جس نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی زندہ یا مردہ حالت کے اندر لائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1000 سرخ اونٹ اس کو دیے جائیں گے، لال اونٹ، عرب کا سب سے بڑا سرمایہ اونٹ، اور اس میں بھی جو لال اونٹ ہوتا ہے۔ بڑے گھبرانے لگے،
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے میرے صدیق کیوں غم کرتا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون سی جگہ اللہ کی مدد نہیں آئی، کون سی جگہ اللہ کی نصرت نہیں آئی؟ تو یہ جو ہے سراقہ کا دوست تھا، اے تیرا دماغ خراب ہے، یہاں مکڑی نے جالا بن رکھا ہے، وہ اگر اندر گئے ہوں گے تو جالا ٹوٹا ہوا ملتا۔ کبوترنی اپنے انڈے کو ایسی جگہ دیتی ہے جو حفاظت کی جگہ ہو۔ اس کا دماغ خراب ہے کہ آدمی لوگ ہیں اور اس نے انڈا دے دیا ہے، وہ لوگ کیا اس انڈے کو چھیڑخانی نہیں کریں گے؟ ہاں تو صحیح کہتا ہے، پھر واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا وہ ایک سوراخ پر پیر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آپ نے خوشخبری دی کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور پورا میعاد نقشہ بتایا کہ ہجرت کریں گے تو اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کریں گے، اور غار میں یہیں آرام کریں گے، غار سور۔ سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، وہ دور سے وہ بنڈا بیل کی طرح دکھتا تھا۔ تو چنانچہ سانپ نے ڈس لیا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا، سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے کئی سو سال سے اسی گڑھے میں انتظار کرتا تھا۔ اب اگر کوئی رکاوٹ بنے تو اس کو کیا پتا کہ یہ کس کا پاؤں ہے، کس کا جسم ہے؟ وہ تو آقا کی زیارت کر کر آقا کا صحابی بننا چاہتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لال ہو گیا، اور ذرا سی حرکت کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آرام میں خلل ہوگا۔ دیکھو کتنا فکر کرتے ہیں آپ کے ماننے والے۔ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے، لوگ مسلمان نماز چھوڑتے ہیں، سنتوں کے خلاف عمل کرتے ہیں، حرام کے لقمے کھاتے ہیں، حرام کی روزی کماتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قرض لے کر ادا نہیں کرتے، شادیوں میں بے برکتی کرتے ہیں، بھولتے نام کے فیشن ایسا کہ نہیں دیکھنے والا بھی بھول کر دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا وہ کرتے ہیں۔ یہاں ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، بہت برداشت کیا۔ سانپ کا ڈسنا کیا ہوتا ہے، بچھو کا ڈنڈ مارنا کیا ہوتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ پہاڑوں جیسے سانپ جہنم میں ہوں گے، پہاڑوں جیسے بچھو جہنم میں ہوں گے۔ ہمیں بھی ایک مرتبہ وہ بچھو کا وہ مسئلہ ہوا، 24 گھنٹے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی انگارے کو جسم کے اوپر رکھ دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں دوائیاں وغیرہ کامن نہیں تھی، کہنے لگے کہ یہ چونا وونا لگائیے ہلدی 24 گھنٹے، تو وہ تو بڑے ایسا تھا، اگر حرکت کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق ہو جاتا۔ آج خواتین جو حج و عمرے میں جاتی ہیں، ریاض الجنہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے لیے انتظام ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ مردوں کے ٹائم میں ان کے ٹائم میں آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ وہاں جانے کے لیے بننا، سورنا، میک اپ کرنا، کہاں جا رہے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے، اور کیا کپڑا پہن رہے ہیں؟ دل کو تکلیف پہنچانے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اذیت پہنچانے والا، فوٹواں کھینچ رہی ہیں، سیلفی بنائی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا جو عذاب ہوگا وہ تصویر کشی پر ہوگا۔ ہر موبائل کو چیک کیجئے، نواسے کی فوٹو، نواسی کی فوٹو، جورو مرد کی فوٹو، مرد جورو کی فوٹو، ریلوے اسٹیشن میں کھڑا ہے اور وہاں اس کی کال آتی ہے تو ڈسپلے کے اندر عورت کی صورت۔ اب یہاں ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے، پیروں میں ساکس پہنے ہوئے، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، اور ایئرپورٹ میں، بس اڈے میں، ریلوے اسٹیشن میں جب کال آتی ہے اور پھر ننگے سر کی تصویر کو گلی کا کتا اور جانور بھی دیکھتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ بدترین عذاب ہوگا۔ اللہ کہیں گے تمہارے حج، تمہارے روزے، تمہارے عمرے، تمہارے صدقے، تمہارے خیرات
सब बाजू रखो, तुमने मेरा मुकाबला किया फिरौन होकर। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। अल्लाह ताला के नामों में एक नाम है अल मुसव्विर। अल्लाह ताला रहमे मादर में, माँ के पेट में बच्चे गंदे खून में और गंदे पानी में नक्श बनाता है। इसको कुरान में अल्लाह ने कहा वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। फर्ज कीजिए मदनी मंजिल के अंदर में बिरयानी बनाकर भेज फरोख्त कर रहा हूँ, चाय बनाकर दे रहा हूँ, सेब का, अमरूद का, मौसमी का जूस बेच रहा हूँ। अब मेरे मुकाबले में आपने पुरानी मदनी मंजिल में होटल खोल ली और फिर वहां आप भी बिरयानी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमसे टक्कर लेना चाहते हैं। अल्लाह की जात तस्वीर बनाने वाली, अल्लाह के नामों में एक नाम अल मुसव्विर। अल्लाह कहेंगे मेरे मुकाबले के लिए आया तो फिरौन बन गया था। वो फिरौन था जो फिरौन का ऐलान कर फिरौनियत के काम कर रहा था। तेरा नाम अस्मा, आयशा, सिद्दीका और जो है फातिमा फुला फुला है, और फिर तूने मुझसे टक्कर ली। अब तेरे अंदर हिम्मत है तो एक काम कर, वो इंसान जो मरी हुई मक्खी में रूह नहीं डाल सकता, मरे हुए मच्छर के अंदर जान को नहीं डाल सकता, अल्लाह कहेंगे कि दम है तो इसे जिंदा कर बता, इन तस्वीरों में जान डालकर बता, क्या मिलता है मुझे बताए। मर तस्वीर डालकर सारी दुनिया को बताता है मेरी जोरू बापर का ताजुब गुजार, और गली का गधा कुत्ता भी बाजू बैठने वाला दिखता है कि जिस फिले में जिसकी 22 बेटी की तस्वीर आ रही है, 88 की, पोतरों की, 95% बल्कि और ज्यादा वो जो डीपी होता है व्हाट्सएप के किनारे जहाँ तस्वीर लगाई जाती है, वो एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको अपने मोबाइल में डालने से वो सारी तस्वीरों को बताता है। मुझे वो बात याद आती है कि बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कफन चोर तौबा करने के लिए गया और मुत्तकी परहेजगार बनकर जिंदगी गुजारने के लिए गया। हजरत बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तुम क्या करते हो बाबा? तो कहने लगा हजरत कहते हुए शर्म आती है, मैं ताजा कब्रों को खोद कर उसी दिन कफन को निकाल कर मैं फरोख्त करता हूँ। तो हजरत से मुतासिर हुआ, तौबा कर लिया, वो बुरा काम छोड़ दिया। लेकिन हजरत की मजलिस में बैठा था, हजरत ने पूछा बेटे इतने दिनों से तुमने जो है कफन को चुराया और उसको बेचा करते थे, खबर में क्या तुम्हें अजूब चीज नजर आई थी, कुदरत का करिश्मा नजर आया? तो कहने लगा हजरत मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ 100 कब्रों में 99 कब्रों के जो मुर्दे, जब मुर्दे को कब्र में लिटाया जाता है तो करवट देकर उसका मुंह और सीना किबले की तरफ किया जाता है, लेकिन इनके बदअमली की वजह से, इनकी गुनाहों की वजह से अल्लाह 100 में से 99 लोगों का चेहरा और सीना किबले से बदला हुआ उनकी तरफ चला जाता है। मतलब अल्लाह इनसे नाराज है। लोग समझते हैं हमने नमाज पढ़ ली, इज्तिमा में आ गए, लेकिन अल्लाह को कौन जवाब देगा? कौन मक्खी को, मच्छर को जिंदा करेगा? हजारों हजारों तस्वीरें हैं, वो किस काम के लिए हैं? क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उनसे कहेगा कि इसके अंदर जान डालो, तस्वीर बनाना मेरा काम था। कुरान में क्या तुमने पढ़ा नहीं? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। फिर आप कहे मुसलमान कि इसराइल को अल्लाह बर्बाद क्यों नहीं करता? अल्लाह तबारक ताला गाजा फलस्तीन के मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करता? मेरी माँ और बहने, अल्लाह गवाह है, ये नेकी की मजलिस है। ये खबरें देखकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। खाते वक्त याद कर कर खाना खाया नहीं जाता। नींद करवट बदलते वक्त आंखों में वो नजारा आ जाता है तो फिर नींद उजाड़ हो जाती है। रात के 1:30 हो, 2 हो, बेताब हो जाता है इंसान। ये स्कूल को दिखाकर कहा गया कि ये स्कूल नहीं चल रही है। फिर रिपोर्टर ने कहा तुम समझते हो कि यहाँ बम गिरा है, लाइटिंग करंट चला गया होगा, बिजली खत्म हो गई होगी, पानी खत्म हो गया होगा, या रास्ते यहाँ तक पहुँचने के बम पड़कर खत्म हो गए होंगे। तो फिर रिपोर्टर कहता है कुछ भी नहीं, बिजली भी है, पानी भी है, गैस भी है, रास्ते भी अच्छे हैं, फिर स्कूल क्यों नहीं चल रही है? तो फिर वही कहता है
اس اسکول کے جو 150-200 بچے تھے سب شہید ہو گئے. پڑھانے والے کس کو پڑھائے, پڑھنے والے کہاں گئے؟ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے. آج کی تازہ تصویر فلسطین سے جن مجاہدوں کو اور جن اقصا کی محافظوں کو انہوں نے اٹھایا تھا, جیل میں ڈالا تھا, ان کے گھروں کے رشتہ داروں کو میدان میں جمع کیا, جیسے کرکٹ کا میدان ہوتا ہے, ہاکی کا میدان, فٹ بال کا میدان, اور ان کو اللہ اکبر کبیرہ مادرزاد برہنہ کیا, پورے کپڑے نکالے, پھر اس کے بعد ان کو ڈنڈوں سے پیٹا گیا. اس کی بیوی کو کیا منظر نظر آتا ہوگا, ان کے چھوٹے بچوں کو کیسے گزرتا ہوگا. اس کی ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر پال رکھی اور اپنے خون کے سینے سے اور اس کو سیراب کیا, اس کی بھوک کو مٹایا, وہ ماں جب وہ بچہ روتا تھا تو رات کے 1:30-2 بجے تڑپ کر اٹھ جاتی, گھر والوں کو جگا دیتی تاکہ بچہ سو رہا نہیں, رو رہا ہے. اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی, باپ پر کیا بیتی ہوگی, مارنا, دھاڑنا, ظلم کرنا, خون آلود کرنا, جسم کرنٹ کے جھٹکے لگانا, اور پھر اس کے بعد قتل کر کر ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ہر آئے کہاں مسلمان, کہاں گئی دعائیں؟ یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ضبط کر کر رہ گئے. اب آدمی جب جو ہے کوئی حادثہ ہو, ٹینشن ہو, بہت زیادہ سنبھالے تو آنکھ کا پانی اتنا ہی زیادہ گرم ہو جاتا ہے. اب کہا کہ میرے محبوب بڑے دنوں کے بعد آرام فرما رہے ہیں. جب اجدے نے ڈس لیا تو پھر آپ اس کو برداشت کرتے رہے. آنسوں کا گرم پانی کا قطرہ گلاب سے نرم و نازک تھلے پر جب پڑا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چمک کر اڑ گئے. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ روتے روتے سینے کو لگا لیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بھی آپ کو آرام نہیں, میرے سے تکلیف پہنچ گئی, معاف فرما دیجیے. کیا ہوا کہو تو صحیح. تو آپ نے فرمایا وہ اجزا مجھے ڈس لیا پیر کر. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ پر تھوک لگایا اور پھر وہ زخم, وہ زہر ختم ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اجزا جھک کر گویا سلام کر رہا تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا اے جن بھائی میرے, کیوں تو نے میرے یار غار کو تکلیف دی؟ اس نے کہا کہ حضرت ہزاروں سال سے اس غار میں انتظار میں ہوں. اس زمانے کی مذہبی کتابوں میں ہجرت کا واقعہ تھا. اگر میں ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو واپس چلا جاتا. دیکھنے سے پہلے اس سوراخ کا منہ آپ کے یار غار نے بند کر دیا تھا. کوئی رابطہ نہیں تھا. میں لینگویج عربی نہیں آتی, میں ڈس لیا تھا کہ پیر وہاں سے ہٹ جائے. پھر اس کے بعد جب آدمی غم میں تکلیف میں ہوتا ہے, پیاس لگتی ہے, سوچ لگتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی. کہا کہ حضرت بہت پیاس لگ رہی ہے, پانی کا ذخیرہ تقریباً قریب الختم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اللہ نے الہام کیا فرشتوں کے ذریعے سے, جاؤ وہ غار کے منہ کے پاس ایک ندی بہ رہی ہے, وہ ندی سے کہو ابو بکر صدیق کو وضو بھی کر لے, غسل بھی کر لے, پی لے بھی, اور اگلے سفر کے لیے پانی کو مشکیزے میں اسٹاک کر لے. حضرت نے کہا ابو بکر صدیق, حضرت ہم تو وہاں سے ہو کر آئے ہیں, وہاں کون سی نہر, کون سا پانی, کیا ہے؟ کہا کہ جاؤ ابو بکر, ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کے حکم سے. تو روایت میں آتا ہے کہ جب دعا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے کہا میرے یار غار کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, میرے محبوب کے یار غار کو سوچ لگی ہے, پیاس لگی ہے. اللہ تعالیٰ وہ زبیدہ نہر کا حصہ یہاں لگا سکتا تھا. فرشتوں کو کہا آن کی آن میں 1 سیکنڈ کے سوے حصے میں جنت کی نہر کا کلیکشن غار ثور کے منہ کے پاس تک پہنچا دو. اب اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے ہے, بادل کس کے حکم پر چلتے ہیں, سمندر کی موجیں کس کے حکم پر چلتی ہیں, چاند میں چاندنی کون دیتا ہے, ستاروں میں چمک کون دیتا ہے, پھولوں میں رانائی کون دیتا ہے, گلاب میں خوشبو کون دیتا ہے, کانٹوں میں چبن کون دیتا ہے. تم تک لخو رہو امن الخالقون. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پانی پینے کے لیے آئے, دیکھا کہ ایک نہر ہے, اور آپ نے جو فارغ ہونا تھا ہو گئے, غسل کرنا تھا, وضو کرنا تھا, آقا کے لیے پانی لینا تھا.
بات فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پانی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے ہماری جو خدمت کی اس کے سلے میں اللہ سے جنت سے نہر نکال کر یہاں تک اس کا پانی پہنچایا. پھر کیوں ہماری دعائیں قبول ہو کر اسرائیلی کو عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ غزہ کے بچوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ فلسطین کے شہداء اور فلسطین کے جو مومن و مسلمان ہیں انہوں نے بیت المقدس کے لیے جدوجہد کی تھی، کوشش کی تھی. اور ضروری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کریں گے.